السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے اور ان ممالک کے اندر جہاں بلکہ عرب ممالک کے اندر، سعودی عرب کے اندر ذی الحجہ کی آج 9ویں تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کا دن حجاج کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بہت مبارک دن ہے۔ آج کے دن حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں رب العالمین کی جناب میں رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حج کے ارکان میں سے عرفہ کا دن بڑا اہم ہے، بلکہ حج کا ایک اہم رکن ہے، بلکہ حدیث رسول کی روشنی میں عرفہ کو حج سے تعبیر کیا گیا۔ آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر 1 سال ماقبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات رائج ہے، وہ یہ کہ اگر حج کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ عوام الناس کے اندر اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس کی خاص قدر ہوتی ہے، اور باقی دوسرے دنوں کے اندر حج کا دن پڑتا ہے تو وہ حج اصغر ہوتا ہے، وہ بھی حج ہوتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ حج اکبر اور حج اصغر کی بات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے ذہن و گمان کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ عوام الناس کا اپنا خیال ہے۔ شریعت مطہرہ سے اس سلسلے میں کوئی ایسی تفریق نہیں ملتی یا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جمعہ کے دن اگر حج کا دن پڑ جائے تو حج اکبر ہے۔ ہاں، حدیث شریف کے اندر یہ کہا جاتا ہے حج مبرور، حج مقبول کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو حج کسی دن بھی پڑے، حج کے اندر خلوص پایا جاتا ہے اور حج کے شروط پائے جاتے ہیں۔ آدمی کا مال حلال ہوتا ہے اور حج کے جو شروط اور ضوابط ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے آدمی حج کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ حج مبرور ہے، وہ حج مقبول ہے۔ یوم عرفہ کے بعد یوم النحر کا دن آتا ہے، جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر، اس ملک کی رویت کے اعتبار سے آج 8واں ذی الحجہ ہے، کل 9واں ذی الحجہ ہوگا اور پرسوں 10 ذی الحجہ ہوگا، یعنی پرسوں اتوار کا دن یوم النحر ہوگا۔
یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو یعنی عید کے دن، عید قرباں کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ جانور کو قربان کرنا ہے، ایک ذبیحہ پیش کرنا ہے، ایک ذبیحے کی قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یوم النحر کو قربانی سے زیادہ، ذبیحہ پیش کرنے سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم استطاعت رکھتے ہوئے اللہ کی جناب میں خلوص کے ساتھ اس قربانی کو پیش کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور اتنے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فقر و فاقہ کی نوبت لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت سے فقراء اور مساکین پائے جاتے ہیں، تو بنسبت اس بات کے کہ جانور میں اتنے پیسے لگائے جائیں، انہی پیسے سے فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کرنا یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی اپنی ایک پہچان ہے۔ قربانی کرنا یہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے احادیث کی روح سے تو قربانی کو مستطیع شخص پر واجب بھی کہا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی اسلامی شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، لہذا آپ یوم النحر کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے آپ اپنی قربانی کو نہ چھوڑیں۔ رہی بات صدقہ و خیرات کی، فقراء اور مساکین کی امداد کی، تو شریعت نے بہت سے راستے اور بتائے ہیں، آپ اپنے مالوں کے ذریعے ان فقراء اور مساکین کی آپ مدد کریں، لیکن قربانی کا عمل اپنی جگہ پر مشروع ہے، لہذا قربانی کے مال میں سے قطر بیعت کر کے فقراء مساکین کے لیے حصہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ قربانی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر مواظبت کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی بحیثیت امتی ہونے کے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا جانور ذبح کرے۔ قربانی ہر گھر کی طرف سے ایک جانور کا ذبیحہ پیش کرنا کافی ہے۔ ایک جانور، ایک بکرا آپ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے ہیں تو وہ سنت ادا ہوگی اور اس کا ثواب ہر شخص کو ملے گا۔ یہاں ایک شبہ اور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ قربانی کرتے وقت جس شخص کا نام لیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ثواب اسی کے نام متعین کر دیتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسعت رکھتی ہے، لہذا آپ خوش دلی کے ساتھ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ ایک جانور قربان کریں، وہ جانور آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ آدمی زندہ افراد کی طرف سے قربانی نہ کر کے بلکہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے مردہ افراد کی طرف سے قربانی کرنے کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ قربانی اصلاً زندہ افراد کی طرف سے، جو لوگ زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کی جانب سے قربانی کی جائے گی، اور آپ جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب بھی عطا کرے گا،
اور آپ کے جو لوگ مردہ ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے اس نیک عمل کا ثواب اللہ رب العزت ان کو بھی عطا کرے گا۔ تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ پہلے زندہ افراد کی طرف سے قربانی کریں، ایسا نہیں کہ آپ مردوں کی طرف سے قربانی کریں اور زندہ افراد کو بالکل چھوڑ دیں، یہ چیز قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں رہی بات، اگر کوئی شخص مردہ افراد کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اہل علم نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مردہ افراد کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ ایک صدقہ ہوتا ہے مردہ کے لیے، اور ظاہر ہے صدقہ کا مال آپ لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے کھانا درست نہیں ہوگا۔ اگر مردہ افراد کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو پورا گوشت فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دینا ہوگا، لیکن اگر آپ زندہ افراد کی طرف سے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ خود بھی کھائیے، دوست و احباب کو بھی کھلائیے، فقراء مساکین کو بھی کھلائیے، اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، لہذا اس وسعت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو رواج پا رہا ہے اس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اہل علم نے یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر مردہ کی طرف سے کوئی وصیت ہو کہ ہر سال اس کی طرف سے قربانی کی جائے تو ایسی صورت میں یہ علم معاملہ ہے کہ اس وصیت کی تنفیذ کرتے ہوئے اس کی طرف سے ایک جانور آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ قربانی کے جانور کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے، 2 دانت ہونا ضروری ہے، بلا دانتے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا لا تذبحوا الا مسنۃ، دانتا جانور ہی ذبح کرو، اور کہا گیا کہ اگر دانتا جانور ملنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں بھیڑ کا 1 سالہ بچہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے نر ہوں مادہ ہوں، جو بھی انواع اور اقسام اس کے ہیں، ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہے، انہی جانوروں میں سے آپ اپنی قربانی کا انتخاب کیا کریں۔ جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جانور صحت مند ہو، اس کی بینائی ختم نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، پیر کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، انتہائی لاغر اور دبلا پتلا نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے، کھائے نہیں، غرض ہے کہ ان ساری کمیوں سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحت مند جانور اور خوبصورت جانور کا انتخاب کرے اور اللہ کی راہ میں ایسے جانور کو قربان کرے۔ جانوروں میں سے بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، یا تھوڑا پیدائشی ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، یا اسی طرح پیدائشی کان ہی نہیں ہوتے، سینگ ہی نہیں ہوتی، یا اسی طرح کچھ جانور خسی کر دیے جاتے ہیں اور کچھ خسی نہیں ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ ایسے تمام جانوروں کی قربانی اپنی یہ پر جائز اور درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی بھی قربان کیا اور فحل بلا خسی کے بھی جانور قربان کیے، لہذا دونوں قسم کی جانور کی قربانی اپنی یہ پر جائز ہے۔ ایک اور چیز ہمارے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں رہ کر کے مختلف قسم کی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کے شوشے اٹھتے رہتے ہیں، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے جانور جس کی قربانی کرنے سے معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر فساد کا امکان ہو، جانی مالی نقصان کا امکان ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی سے پرہیز کیا کیجیے، کیونکہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت یہ بنسبت اس جانور کی قربانی کرنے کے زیادہ مقدم ہے۔ آپ ایسے جانوروں کو چھوڑ کر کے اور دوسرے جانوروں کی قربانی کریں جس سے کسی طرح کا نقض امن کا خدشہ نہ ہو۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے آپ 13ویں ذی الحجہ کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں،
نماز سے پہلے کی قربانی یہ قربانی نہیں ہوگی، حدیث شریف کی روح سے اس کو قربانی سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ کھانے کے گوشت سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی آپ ہوں، عید کی نماز پڑھ لیں، خطبہ سنیں اور اس کے بعد اپنے جانور کی قربانی کریں۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ آپ اپنے کھانے کے لیے، دوسرا حصہ دوست و احباب کے لیے، ہدایے کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کو تقسیم کریں تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک ومن اللہم تقبل هذه الاضحیہ عنی وعن اہل بیتی، یہ دعا پڑھ کر کے آپ اپنے جانور کو قربان کریں، آپ کا جانور قربان ہوگا۔ رہی بات اور دوسری دعاؤں کی، اللہم انی وجہت وجہی للذی، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دعا آپ کو یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، آپ کا ذبیحہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ یہ چند مختصر سی باتیں رہی ہیں جس کا تذکرہ کرنا، جس کا اعادہ کرنا مناسب سمجھا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان قربانیوں کو خلوص کے، ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر برکت کا ذریعہ بنائے اور آخرت کے اندر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔